سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے، کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے، بے شمار خطوط کی بنیاد پر سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تھا۔ حالات کا جائزہ لو، جو صورتحال ہے اس سے ہمیں مطلع کرو، اس کے بعد کوفہ کے سفر کا مزاج بنائیں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں نقل کر رہا ہوں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول ہیں، آل اطہار کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت رکھنے والے یہ صحابی ہیں۔ نعمان بن بشیر یہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گورنری چل رہی ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام حسین کے قاصد ہیں، ان کے ترجمان ہیں، ان کے نائب ہیں۔ یہ تشریف لائے ہیں کوفہ تاکہ یہاں کے لوگوں کا مزاج معلوم ہو سکے۔ پہلے دن ہی 12,000 کوفیوں نے سیدنا امام حسین کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اگلے دن 4,000 لوگ یا اس سے کچھ کم و بیش اور بیعت کر لیتے ہیں۔ حالات بڑے سازگار ہیں، بہت اچھے ہیں۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، تشریف لائیے، سب کے سب لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے، آپ کو اپنا پیشوا ماننے کے لیے، آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے بے قرار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں خطوط اس برق رفتاری سے تو پہنچتے نہیں تھے جیسا کہ نظام آج کل ہے۔ ادھر سے مسلم ابن عقیل کا قاصد وہ خط لے کر کے پہنچا، اور یہ اطلاع یزید کو دمشق میں پہنچائی گئی کوفہ سے کہ امام حسین کے نمائندے مسلم ابن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ کوفے والوں سے بیعت لے رہے ہیں امام حسین کے لیے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہیں سے قاتلان حسین کا سراغ لگ جائے گا۔ آج کی اس نشست میں وہ پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، قاتلان حسین کا اصل سراغ یہاں سے لگے گا۔ یزید کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر بنایا، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق اہل بیت، عاشق آل اطہار ہیں، تو ان کو اس نے معزول کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کے حکم کی بنیاد پر کوفے کا گورنر بنا، اور کس طریقے سے اس نے شام کے وقت میں کوفے میں داخلہ لیا، کس طریقے سے اس نے حجازی انداز کا عمامہ باندھا۔ مغرب کے بعد کچھ اندھیرے میں چلا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین آگے، اس کو سلام پیش کر رہے ہیں، وہ جواب اس انداز سے دے رہا ہے مکر و فریب کے ساتھ میں کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین ہی تشریف لے آئے۔ اس کا مقصد تھا کسی طرح کوفے کی گلیوں کو عبور کرتے ہوئے وہ گورنر ہاؤس تک پہنچے، اور اچانک وہاں قبضہ کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کرے۔ تو ان حالات میں جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفے پہ قبضہ کیا، گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول اور معطل کیا، اس کے ساتھ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کے قتل کا پروانہ عبید اللہ بن زیاد لے کر کے آیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد یزید کے حکم کی بنیاد پہ قتل کر رہا ہے، اور اس نے قتل کر دیا، آپ کے صاحبزادے کو قتل کر دیا، آپ کو پناہ دینے والوں کو قتل کر دیا، جو ان کا نام لیوا ہے اس کے لیے قتل کا پروانہ سنا دیا۔ یہ سب یزید کے حکم سے ہوا۔ جس یزید کے حکم سے مسلم ابن عقیل کو، جو امام حسین کے نمائندے ہیں، انہیں قتل کیا گیا، یزید کو اقرار ہے، عبید اللہ بن زیاد کو اقرار ہے کہ ان کے حکم کی بنیاد پہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اور ان کے نام لیواؤں کو قتل کا اس نے پروانہ سنا دیا کہ اس طریقے سے تم کو قتل کیا جائے گا۔ ان کے قتل کرنے کے بعد ان کے جسم مطہر کو نیچے پھینکا گیا تاکہ لوگوں میں وحشت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اور یزید کی خلافت نعوذ باللہ من ذالک، اس کی ملوکیت کو جو تسلیم نہ کرے، ان کے اندر ایک دہشت پیدا ہو جائے۔ تو قاتل کا سراغ تو یہیں سے لگ گیا۔ کون ہے امام حسین کا قاتل؟ لفظوں کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا، تاریخیں اس بات کی شاہد عدل ہیں، اس کو ثبوت کے ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے۔ 2 پروانے بھیجے تھے اس نے، یزید نے،
مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس ایک بڑا پرچہ تھا اور ایک ساتھ میں ایک چھوٹا سا پرچہ تھا. بڑے پرچے میں تو یہ لکھا تھا کہ امام حسین سے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو. چھوٹے پرچے میں لکھا تھا کہ اگر یہ انکار کریں تو قتل کر دو. جب یزید اس پروانے میں، چھوٹے سے پروانے میں الگ قتل حسین کا حکم دے سکتا ہے بیعت کے انکار پر، عملی طور پر مسلم ابن عقیل کو جس نے قتل کا حکم دیا اور ان کے قتل پہ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، تو پھر قاتل حسین کا پتہ تو یہیں سے چل گیا. اب انکار کیا جائے کہ اس نے کوئی پروانہ نہیں بھیجا تھا. پروانے کی تلاش میں کیوں ہو؟ عبید اللہ بن زیاد اتنا بڑا آدمی نہیں دکھتا ہے جو صرف قتل حسین کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا. لفظوں کی تلاش میں کیوں ہو؟ تحریر کی تلاش میں کیوں ہو؟ اچھا ایک آسان سا نسخہ اور عرض کر دوں اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے. سیدنا امام حسین اور اہل بیت آل اطہار کی شہادت کے بعد جو مختصر سا خواتین کا قافلہ اور امام زین العابدین جو چھوٹے سے بچے تھے ان کی ایک چھوٹا سا چند نفری قافلہ باقی بچا ہے، باقی تو 72 لوگ شہید ہو گئے تھے. ان کو دمشق کیوں لے جایا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو عراق سے مدینہ قریب ہے، دمشق تو الٹی سائیڈ میں ہے، مخالف سمت میں ہے. ملک شام کا دار السلطنت، دار الخلافہ، دار الحکومہ وہ ہے دمشق. تو اس قافلے کو الٹی جانب کیوں لے جایا گیا؟ کیا مقصد تھا دمشق میں لے جانے کا؟ کیوں ان لوگوں کو اور سر حسین کو اور دیگر سروں کو یزید کے دربار میں کیوں پیش کیا گیا؟ ان کو امید تھی کہ انعام ملے گا، اچھی امید تھی ان کو کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ جس کے اشارے پر کیا ہے. اچھا اس زمانے میں دشمن کا سر اپنے حاکم کے سامنے پیش کرنا یہ بڑی بات ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے، عبید اللہ بن زیاد نے اور اس کے حواریوں نے سیدنا امام حسین اور دیگر لوگوں کی سروں کو یزید کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ بھیجا اسی لیے تھا کہ انعام ملے گا، کیونکہ سب اسی کے اشاروں پہ ہوا ہے، جب پیش کریں گے تو خوش ہو جائے گا. 2 طرح کی روایتیں ہیں. جب یہ لٹا پٹا حسینی قافلہ، خواتین پر، معصوم خواتین کا قافلہ وہاں پہنچا ہے، کس حال میں پہنچا ہوگا؟ الامان الحفیظ، جن کے گھر والوں کے ساتھ میں اتنا خطرناک برتاؤ کیا گیا، کیسے ان کو شہید کیا، ان کے جسم مطہر کے ساتھ میں کیسی بے حرمتی کی. تو اس بچے ہوئے قافلے کے ساتھ میں اعزاز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں نے کوئی احترام کیا ہوگا، کوئی اعزاز کیا ہوگا. جب یہ قافلہ پہنچا ہے یزید کے دربار میں دمشق میں تو 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا، اچھا رہا. اور ایک روایت یہ ملتی جس کو کچھ لوگ لیے گھومتے ہیں کہ اس نے غم کا اظہار کیا کہ ہم نے قتل کا حکم کب دیا تھا. ہمارے محققین علماء نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. جو اس کا اصل مقصد تھا اس نے دیکھا، خوشی کا اظہار کیا. اچانک اس کو احساس ہوا ہوگا اور ہوا کہ اگر میں نے ان پر خوشی کا اظہار کیا تو ہمارے خلاف ایک لاوا پھوٹ اٹھے گا، تو کیوں نہ غم کا اظہار کر دو. یہ غم کا اظہار اس کی مجبوری ہے، خوشی کا اظہار عین حقیقت کا اظہار ہے. اس لیے قاتلان حسین کا پتہ لگانے کے لیے عدالت عالیہ موجود ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمودات موجود ہیں. ان کے تناظر میں قاتلان حسین کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں خاموشی اختیار کیجئے. اگر ان میں سے کسی کے بیٹے کا قتل ہو جائے، قاتل کا سراغ لگانے میں ہمارے ہندوستان میں CBI ہے، طرح طرح کی تفتیشی ایجنسیاں ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو قاتلان حسین کے لیے جو تفتیشی ایجنسیاں پہلے سے موجود ہیں ان کے حوالے سے تجزیہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جیسے تجزیہ کریں گے قاتلان حسین کا پتہ لگ جائے گا اور اس میں سیدھا نام یزید کا آئے گا، کسی اور کا نہیں. اگر یزید کا اشارہ نہ ہوتا، اگر اس کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو عبید اللہ بن زیاد اور دیگر جو قاتلان حسین ہیں، جو سر فہرست ہیں، ان سے کون سا انتقام لیا اس نے، کون سا بدلہ لیا اس نے؟ اس میں کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے طرح طرح کی بے تکی قیاس آرائیاں کرتے ہیں.
وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص اور اس کا بدلہ لینے کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا. یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جن حالات میں حکومت اور خلافت کی عنان سنبھالی تھی، اس وقت کے حالات کا تقاضا کچھ اور تھا. یزید جس وقت اتنی بڑی سلطنت کا اکیلا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، حاکم بنا بیٹھا ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ قاتلان حسین سے کچھ باز پرسی ہی کر لیتا. کوئی باز پرس ثابت نہیں کی جا سکتی، کوئی ان سے انتقام لینے کا ثبوت نہیں فراہم کیا جا سکتا. اور انتقام یا باز پرس ہو کیوں جب اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس لیے قاتلان حسین کی خانہ تلاشی بہت ضروری ہے اور مشکل کام نہیں ہے. دلائل اور شواہد موجود ہیں، اگر ان سے صرف نظر نہ کیا جائے تو قاتلان حسین نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. پھر بھی لوگ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تبھی میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا مزاج حسینی ہے، ہم حسینی صف میں رہنا چاہتے ہیں. یزید سے اپنی برات کا مکمل اعلان کرتے ہیں، جو جائے اس کے قافلے میں اس کی مرضی، ہم تو حسین کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے.